فصل نمبر 84 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جسمانی علاج میں۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سنت حسنہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ اب ہم طب نبوی کے متعلق کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا اور کیا طریقے اختیار فرمائے ہیں اور کس مرض کا کیا علاج تجویز فرمایا ہے۔ ہم اس میں اس حکمت کا تذکرہ کریں گے کہ جس تک پہنچنے میں اطباء عاجز ہو چکے ہیں، کیونکہ اطباء کے مقابلے میں طب نبوی معجزات پر مشتمل ہے۔ چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ سے استعانت کرتے ہوئے یہاں صرف ان مفردات و مرکبات، روحانی اور قدرتی دواؤں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج کا ذکر کریں گے جو کہ آپ سے مروی اور ثابت ہے۔ نظر بد کا علاج۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے۔ اگر کوئی چیز قضا و قدر سے بھی بڑھ جاتی تو وہ نظر ہی ہو سکتی تھی۔ نیز صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، بخار اور فوڑی پھنسی کے امراض میں جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔ امام مالک نے حضرت ابن شہاب سے انہوں نے ابو امامہ بن سہل سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ عامر بن ربیعہ نے حضرت سہل بن حنیف کو غسل کرتے دیکھا تو کہا کہ بخدا میں نے آج تک ایسا بانکا شخص نہیں دیکھا اور نہ ایسی خوبصورت جلد دیکھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر حضرت سہل کو نظر لگ گئی اور وہ زمین پر گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حضرت عامر کے پاس آئے اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ اب ان کے لیے غسل کرو۔ یہ سن کر عامر نے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں کہنیاں، دونوں گھٹنے، پیروں کی انگلیاں اور مستورہ جسم ایک برتن میں دھوئے، پھر اسے سہل پر بہا دیا تو وہ اچھے ہو کر لوگوں کے ساتھ چلے گئے۔ عبدالرزاق نے معمر سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور جب تم میں سے کسی سے غسل کرنا طلب کیا جائے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ اس حدیث کا موصول ہونا صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نظر لگانے والے کو حکم دیا جائے گا کہ ایک برتن میں وہ اپنا ہاتھ ڈالے، پھر اس میں کلی کرے، چہرہ دھوئے، پھر بایاں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے دائیں گھٹنے پر پانی ڈالے، پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالے اور بائیں گھٹنے پر سے پانی انڈیلے، پھر جسم کا باقی حصہ دھوئے اور برتن زمین پر نہ رکھا جائے۔ اب یہ پانی یک بارگی نظر لگنے والے کے اوپر پیچھے سے ڈال دیا جائے۔ نظر بد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک انسانی، دوسری جناتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک باندی دیکھی جس کے چہرے پر فوڑی پھنسیاں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی جھاڑ پھونک کرواؤ کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ حدیث میں صفحہ سے مراد جناتی نظر ہے اور جناتی نظر اس قدر تیز ہوتی ہے کہ نیزوں کی نوک سے بھی زیادہ تیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک گروہ نے عقل و فہم کی کمی کے باعث نظر بد کا انکار کیا ہے، حالانکہ مختلف مذاہب کی عقلاء اور فلاسفہ نہ تو نظر بد کا انکار کرتے ہیں اور نہ اسے محض اوہام و خرافات سمجھتے ہیں۔ ہاں، اس کے اسباب اور تاثیرات کے سلسلے میں خیالات مختلف ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسموں اور روحوں میں مختلف قوتوں اور طبیعتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات و کیفیات رکھی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی عقل مند اور صاحب بصیرت جسموں میں ان روحوں کی تاثیر کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چیز محسوس اور مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔ آنکھ کی خود کوئی تاثیر نہیں بلکہ تاثیر روح کی ہوتی ہے اور روح اپنی طبیعت، کیفیت، قوت، خاصیت میں مختلف تاثیروں کی ہوتی ہے اور آنکھ سے چونکہ روح کا ایک خاص قسم کا تعلق زیادہ ہوتا ہے،
اس لیے اس فعل کو اس کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ حاسد کی روح محسود پر بین طور پر ضرر رسا اثر کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اس کے شر سے پناہ مانگے۔ محسور کے ضرر پہنچنے کے سلسلے میں حاسد کی نگاہوں کی تاثیر کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو انسانیت کی حقیقت اور اس کی صفات و تاثیرات کی معرفت سے بالکل کورے اور ناواقف ہوتے ہیں۔ محسوسات میں سانپ کے ذریعے اس کی مثال دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر زہر چھپا رہتا ہے۔ جب اپنے دشمنوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک غضبی قوت بیدار ہوتی ہے اور نفس پر ایک خبیث اور موذی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس میں بعض کیفیت اتنی شدید اور قوی ہوتی ہے کہ حمل کو گرا دیتے ہیں اور بعض سے آنکھ کی بینائی زائل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض زہریلے چھوٹے سانپوں کے بارے میں فرمایا کہ نگاہ کو ڈھونڈتے ہیں اور اسقاط حمل کر دیتے ہیں۔ اس طرح تاثیر اتصال بدن پر موقوف نہیں جیسا کہ بعض کم علم اور طبیعت و شریعت سے ناواقف لوگوں کا خیال ہے، بلکہ یہ تاثیر کبھی اتصال بدن سے ہوتی ہے اور کبھی سامنا ہونے سے، کبھی محض دیکھ لینے سے، اور کبھی صرف روحانی توجہ سے، اور کبھی دعاؤں اور تعویذ گھنٹوں سے، اور کبھی محض وہم و تخیل سے بھی اثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نظر بد لگانے والے شخص کی نگاہوں کی وجہ سے صرف نظر بد لگنا موقوف نہیں، بلکہ بسا اوقات نابینا شخص کے سامنے کسی چیز کی تعریف و توصیف کی جائے تو وہ اسے دیکھے بغیر متاثر کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگ کسی چیز کا خاکہ سن کر ہی اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہر نظر لگانے والا حاسد ہوتا ہے اور ہر حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا، اور چونکہ حسد عام ہے اس لیے نظر کے مقابلہ میں اس سے پناہ مانگنے کا حکم زیادہ عام ہے۔ یہ تاثیر اصل میں تیر ہوتی ہے جو حاسد و نظر لگانے والے کے مزاج و طبیعت سے نکلتے اور خارج ہوتے ہیں اور محسود کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ تیر نشانے پر لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کا جسم انہیں کسی بچاؤ کے بغیر کھلا مل جاتا ہے تو یہ اس میں اثر انداز ہوتے ہیں، اگر محتاط و مسلم ہوتا ہے تو اثر نہیں کر پاتے۔ یہ تیر کبھی کبھی خود اس شخص کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں جہاں سے چلے تھے، جیسا کہ ہم تیر اندازی میں محسوس و مشاہدہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو خود اپنی نظر لگ جاتی ہے اور کبھی وہ بغیر ارادہ بھی نظر لگا دیتا ہے۔ اس میں صرف طبیعت و مزاج کا دخل ہوتا ہے اور یہ سب سے بدتر صورت ہے۔ نظر بد کا علاج۔ سنن ابو داود میں حضرت سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ ہم ایک سیلابی علاقے سے گزرے، میں نے اس میں داخل ہو کر غسل کیا، لیکن باہر آتے آتے مجھے بخار آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا ابو ثابت سے کہو کہ وہ اعوذ باللہ پڑھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے میرے آقا کیا دم کرانا اچھی بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک صرف نظر بخار اور ڈھنک لگنے میں ہوتا ہے۔ تعوذ اور دم کی صورت یہ ہے کہ آدمی معوذتین اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور پناہ مانگنے والی دعائیں پڑھے، جس میں سے بعض یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی کلمات تامہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان اور زہریلے ہلاک کرنے والے جانور سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق۔ اللہ کے پورے کلموں کے ذریعے جن کو کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا، مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ اللہ کے پورے کلموں کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جسے
اس نے پیدا کیا اور پھیلا دیا، اور ان چیزوں کی برائی سے جو آسمان سے اترتی ہے اور چڑھتی ہے، اور اس سے بھی جس کو زمین میں پھیلایا اور جو زمین سے نکلتی ہے، اور رات و دن کے فتنوں سے اور رات کے ہر آنے والے کی برائی سے، مگر وہ نہیں جو بلائی کے ساتھ آئے، اے بڑی مہربانی والے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ میں اللہ کی کلمات تامہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانوں کے وسوسے سے، اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔ اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک التامہ من شر ما انت آخذ بناصیتی، اللہم انت تکشف المأثم والمغرم، اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک سبحانک وبحمدک۔ اے اللہ، میں تیرے باعزت چہرے اور تیرے پورے کلموں کے ذریعے ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن کے پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو ہی قرض اور خطاؤں کو دور کرتا ہے، تیرا لشکر شکست نہیں کھا سکتا، تیرا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، تو پاک ہے، ہم تیری ہی حمد کرتے ہیں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لا شیء اعظم منہ وبکلماتہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر واسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ ومن شر كل ذی شر لا اطیق شرہ ومن شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتی ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں خدائے برتر کی ذات پاک کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور ان پورے حکموں کے ذریعے جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے جن کو میں جانتا ہوں اور جنہیں نہیں جانتا، ان چیزوں کے شر سے جنہیں اس نے پیدا کیا اور پھیلایا، اور ہر شر والی چیز کے شر سے جس کی مجھے طاقت نہیں اور جس کی پیشانی تیری گرفت میں ہے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ تحسنت باللہ الذی لا الہ الا هو الہی و الہ کل شیء واعتصمت بربی ورب کل شیء وتوکلت علی الحی الذی لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبی الرب من العباد حسبی الخالق من المخلوق حسبی الرازق من المرزوق حسبی الذی هو حسبی حسبی الذی بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علی حسبی اللہ وکفی سمیع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ مرمى حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ میں اس اللہ کی حفاظت میں داخل ہوا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی میرا اور ہر چیز کا معبود ہے۔ میں نے اپنے اور ہر چیز کے پروردگار کی حفاظت اختیار کی اور اس ذات پر بھروسہ کیا جو زندہ ہے، مر نہیں سکتا، اور لا حول کے ذریعے شر کو دفع کیا۔ مجھے اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے، بندوں سے رب کافی ہے، مخلوق سے خالق کافی ہے، مرزوق سے رازق کافی ہے، مجھے وہی ذات کافی ہے جو کافی ہے۔ وہ اللہ کافی ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی حکومت ہے، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور اللہ کافی ہے اور بس دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مقصد نہیں، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جس نے بھی ان دعاؤں اور تعویذات کا تجربہ کیا وہ سمجھ لے گا کہ یہ کس قدر فوائد و نفع سے بری ہے اور ان کی کس قدر اہمیت ہے۔ ان سے نظر بد سے بچاؤ ہو سکتا ہے اور کہنے والی قوت ایمانی کے مطابق ان سے دفع ہو سکتا ہے، اور اس کی قوت توکل و ثبات قلب کے مطابق تحفظ ہو سکتا ہے،
کیونکہ یہ ایک ہتھیار ہے اور ہتھیار چلانے والے کے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے جو اس کی قوت و طاقت پر موقوف ہے۔ خود اپنی نظر لگنے کا علاج۔ جب نظر لگانے والے کو خود اپنی نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے یہ دعا پڑھ کر اس سے محفوظ ہونا چاہیے: اللہم بارک علیہ، اے اللہ اس پر برکت فرما۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ سے فرمایا جبکہ سہل بن حنیف نے انہیں نظر لگائی: کیا تم نے دعائی برکت نہیں کی، یعنی اللہم بارک علیہ نہیں پڑھا؟ نیز ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے سے نظر دور ہو جاتی ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی تعجب خیز چیز دیکھتے یا کسی باغ میں داخل ہوتے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی قبیل سے حضرت جبریل علیہ السلام کا دم و دعا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، جو صحیح مسلم میں اس طرح سے مروی ہے: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر مرض سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نظر بد یا حاسد کی نظر شر سے اللہ آپ کو شفا دے، اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔ پھر مصنف نے ہر تکلیف کے علاج کے لیے خدائی رقیہ اور معالجہ کا ذکر کیا ہے، جس کو ہم طب نبوی یا دستور محمدی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سنن ابو داود میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مرفوع کو مصنف نے ہر مرض سے شفا کے لیے ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس کو کوئی تکلیف ہو یا اس کا بھائی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے: ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا انت رب الطیبین انزل رحمت من رحمتک وشفاء من شفائک علی هذا الوجہ۔ اے ہمارے پروردگار اللہ جو آسمان میں ہے، تیرا نام مقدس ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین میں ہے۔ جس طرح تیری رحمت آسمان میں ہے اسی طرح زمین میں اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما دے۔ تو ہی پاک لوگوں کا پروردگار ہے، اپنی پاس سے رحمت نازل فرما اور اپنی شفا سے شفا نازل فرما اس درد پر۔ چنانچہ یہ دعا پڑھتے ہی وہ مرض سے شفا یاب ہو جائے گا۔ پھوڑے، چوٹ اور زخم کے علاج کے متعلق صحیحین میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو تکلیف ہو، پھوڑا یا زخم وغیرہ ہو تو شہادت کی انگلی زمین پر رکھے، پھر اٹھائے اور یہ دعا پڑھے: بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ کے نام سے یہ ہماری زمین کی مٹی ہے اور ہم میں سے ایک کا تھوک ہے، ہمارا بیمار ہمارے پروردگار کے حکم سے شفا یاب ہو جائے۔ اس دعا میں ہر زمین کی مٹی مراد ہے یا صرف سرزمین مدینہ کی مٹی؟ فصل نمبر 85۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت مصیبت کے وقت علاج کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور خوشخبری دے دیجیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب پہنچے ان کو کچھ مصیبت تو کہیں ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگ پر قناعتیں ہیں، ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی، اور وہی سیدھی راہ پر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 تا 157۔ صحیح میں حضرت ام سلمہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر مبتلائی مصیبت ہو جائے تو یوں کہا کرے: انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم اللہ کے
ہی ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے پناہ دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت میں پناہ دے گا اور بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ یہ کلام مصیبت کا سب سے بہترین علاج اور دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ فائدہ بخش ہے، کیونکہ یہ دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے کہ اگر بندے کو ان کی معرفت حاصل ہو جائے تو مصیبت میں اسے اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ وہ دو اصول یہ ہیں: پہلا اصول، بندہ اور اس کے اہل و عیال اور مال و دولت، یہ سب کی سب چیزیں دراصل اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور بندے کے پاس بطور امانت اور عاریتاً ہے۔ دوسرا اصول، بندے کا انجام کار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور دنیا کو چھوڑ کر تنہا چلے جانا ہے۔ جب بندے کی یہ ابتدا اور انتہا ہے تو اس میں غور و فکر مصیبت کا سب سے بڑا علاج ہے۔ پھر نعمت کے حصول پر فرحت کیوں اور مصیبت کے نزول پر رنج و غم کیوں؟ نیز ایک علاج یہ بھی ہے کہ اسے اس بات کا یقینی علم ہو کہ جو تکلیف پہنچی ہے وہ ٹلنے والی نہ تھی اور جو ٹل گئی وہ پہنچنے والی نہ تھی۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مصیبت پر صبر کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اثر و ثواب ہے وہ یقیناً فوت شدہ چیز سے زیادہ ہے۔ نیز بندہ کو چاہیے کہ وہ دائیں بائیں کے دوسرے مصیبت زدگان کو بھی دیکھے۔ اسے ہر طرف آزمائش اور حسرت کا ایک سلسلہ نظر آئے گا۔ دنیا کی مسرتیں خواب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان سے انسان تھوڑا ہنستا ہے تو بہت زیادہ روتا ہے۔ بندہ کو یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ بے چینی اور گریبانزاری سے مفقود چیز واپس نہیں لوٹ سکتی بلکہ پریشانی اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ بندہ یہ بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں اور انا للہ پڑھنے والوں سے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ فوت شدہ چیز سے کہیں زیادہ اعلیٰ و اعظم ہے۔ بندہ اس کو بھی ملحوظ رکھے کہ ضرورت سے زائد گریبانزاری اور اظہار پریشانی دشمنوں کو خوش اور دوستوں کو رنجیدہ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گی۔ بندے کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ صبر و احتساب کے بعد جو لذت حاصل ہوگی وہ فوت ہونے والی چیز اگر باقی رہتی اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی، اور بندہ یہ بھی سوچ کر تسلی حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور نعم البدل عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کا بدل موجود ہے۔ اور بندے کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نعمت کا جتنا حصہ اس کے حق میں مقدر تھا اسے مل چکا ہے، اب اتنے پر راضی اور مطمئن ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوگی، اور اگر اس سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اور یہ کہ بندہ کو ہر چند جزا و فضا سے تھک ہار کر صبر و سکون کرنا ہی ہوگا، اور ایسی صورت میں نہ تو ثواب ملے گا اور نہ وہ قابل تعریف ہوگا۔ نیز بندہ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ بیماریوں کا بہترین علاج رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے رضا و رغبت کا خیال رکھا جائے اور اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ دونوں نعمتوں اور لذتوں کے درمیان مقابلہ کرے کہ فوت شدہ چیز زیادہ فائدہ مند تھی یا اس کے فوت ہونے کے بعد صبر کرنے کے صلہ میں حاصل شدہ اجر و ثواب کی نعمت زیادہ نفع بخش ہے۔ بندہ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مصیبت کے ذریعے آزمائش میں ڈالنے والی ذات احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین ہے۔ اس ذات پاک نے اسے ہلاک کرنے کے لیے مبتلائی مصیبت نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا مقصد اس کے ایمان و یقین و صبر و استقامت کا امتحان ہے، تاکہ اس کے خوف و خشیت الہی اور تضرع و زاری کو سنے اور اپنے دروازہ رحمت پر پڑا ہوا دیکھے۔ بندہ مومن کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ مصیبتیں مہلک اور خطرناک بیماریوں کو روکنے اور دور کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، جیسے تکبر، خود پسندی اور سنگ دلی، اور یہ بھی سوچے کہ دنیا کی تلخی ہی دراصل آخرت کی حلاوت اور
ثمر شیرین ثابت ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر غور و فکر کرے۔ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور دوزخ کو شہوتوں اور مرغوبات سے گھیر دیا گیا ہے۔ اسی مقام پر مخلوقات کی عقل کا تفاوت ظاہر ہوتا ہے اور لوگوں کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ فصل نمبر 86 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن و غم کے علاج کا طریقہ۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بزرگ اور حلیم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا پروردگار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ساتوں آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے۔ نیز جامع ترمذی میں حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و غم لاحق ہوتا تو یہ دعا فرماتے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے طفیل مدد مانگتا ہوں۔ نیز حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا صدمہ ہوتا تو آپ آسمان کی جانب سر مبارک اٹھاتے اور سبحان اللہ العظیم پڑھتے اور دعا میں خوب سعی فرماتے اور یا حی یا قیوم پڑھتے۔ سنن ابو داود میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان اور مصیبت زدہ آدمی کی دعائیں یہ ہیں: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اس لیے مجھے چشم زدن کے لیے بھی میرے سپرد نہ کر اور میری حالت و درست فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تکلیف اور پریشانی کے وقت میں کہہ لیا کرو؟ وہ یہ ہیں: اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا پروردگار ہے، میں اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے 7 بار کہا جائے۔ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ کے غم اور دکھ پہنچے تو یہ دعا کرے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیری قبضہ میں ہے، مجھ پر تیرا حکم جاری ہے، مجھ پر تیرا فیصلہ ہی کار فرما ہے۔ میں تیرے اس نام کے طفیل سوال کرتا ہوں جسے تو نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب مخفی میں رکھا کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا مداوا اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ جو بھی اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا رنج و غم دور کر دے گا اور اس کی جگہ فرحت عطا فرمائے گا۔ جامع ترمذی میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت ذوالنون علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔
کوئی مسلمان بھی ان الفاظ سے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی مصیبت زدہ ایسا نہیں جو اسے کہہ اور اس کی تکلیف دور نہ ہو جائے، وہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ سنن ابو داود میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ سے فرمایا، میں تمہیں ایسا کلام نہ بتاؤں کہ جب تم اسے پڑھو تو اللہ عز و جل تمہارا غم دور کر دے اور تمہارا قرض ادا فرما دے۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا، ہاں ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب صبح ہو اور جب شام ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں عجز اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں غلبہ قرض اور آدمیوں کے قہر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اللہ عز و جل نے تمام رنج و غم دور فرما دیے اور میرے سارے قرض ادا کر دیے۔ سنن ابو داود میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار لازم کر لی اللہ تعالیٰ نے گویا اسے ہر غم سے نجات عطا کی، وہ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں کا اسے وہم و گمان کبھی نہ ہوگا۔ اور سنن میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر جہاد واجب ہے کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رنج و غم سے نجات دیتا ہے۔ مسند میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے اور کہتے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کر کے اور نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر رنج و غم کی کثرت ہو اسے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ صحیحین سے ثابت ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ مذکورہ طریقہ علاج 15 قسموں پر مشتمل ہے۔ اگر ان سے رنج و غم کا زائل نہ ہو سکے تو مطلب یہ ہے کہ بیماریاں جڑ پکڑ چکی ہیں اور اس کے اسباب مستحکم ہو گئے ہیں اور اب مکمل استفراغ کی ضرورت ہے۔ وہ 15 قسمیں یہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، توحید ربوبیت پر ایمان کامل رکھنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، توحید الوہیت پر ایمان کامل رکھنا۔ پوائنٹ تھرڈ، توحید علمی پر یقین کامل رکھنا۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ کو اس سے پاک جانا کہ وہ کسی بندے پر ظلم کرتا اور بندے کا بغیر سبب کے مواخذہ کرتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، بندہ کا اعتراف ظلم و خطا۔ پوائنٹ سکستھ، اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین چیز کے ذریعے اس تک پہنچنا اور یہ درجہ اس کی اسماء و صفات کو حاصل ہے، اور ان اسماء و صفات کے معانی کی بہترین جامع یہ دونوں نام ہے، الحی القیوم۔ پوائنٹ سیونتھ، صرف خدائے واحد سے استعانت چاہنا۔ پوائنٹ ایٹھ، ذات ربوبیت سے بندہ کی آس اور امید کا اقرار۔ پوائنٹ نائنتھ، اللہ تعالیٰ پر توکل کامل اور ہر کام اس کے سپرد کرنا اور اس کے لیے اعتراف کہ بندہ کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہتا ہے اسے پھیرتا ہے، اس کا حکم بندہ کے حق میں جاری ہے اور اس کا فیصلہ عادلانہ ہے۔ پوائنٹ ٹینتھ، باغ قرآن سے اس کا قلب شمیم انگیزیاں حاصل کرے جو اس کے قلب کے لیے موسم بہارا بن جائے گا، جس کے باعث وہ شبہات و شہوات کے ظلمات میں روشنی لے کر چل سکے اور جس کی وجہ سے ہر فوت شدہ چیز پر صبر و سکون اور تسلی حاصل کرے، ہر مصیبت کو برداشت کر سکے اور دل کے روگ دور کر سکے جو اس کے حزن و ملال کو دور کر دے اور صدمہ و غم و الم سے شفایاب ہو سکے۔ پوائنٹ 11،
اللہ تعالیٰ کی جناب میں استغفار و انابت اور رجوع کرے۔ پوائنٹ 12 خدائے بزرگ و برتر کی جناب میں توبہ کرے۔ پوائنٹ 13 خدا کے راستے میں جہاد کرے۔ پوائنٹ 14 نماز کو بصد ذوق و شوق و اہتمام سے ادا کرے۔ پوائنٹ 15 لا حول ولا قوت کے سہارے برات اور تمام آلام و ہموم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف معاملات کی سپردگی